محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ چکے ہیں اور مینا میں مناسک حج، ارکان حج سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، صرف اتنا ہی حکم ہے کہ مینا میں آپ نے قیام کرنا ہے اور نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے اپنے خیموں ہی کے اندر عام طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور باقی موقع بموقع تلبیہ پڑھتے رہیں، دروشی پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے اور جبل صبیر کے اوپر اس کی شعاعیں پڑنے لگیں، تو آج 9 ذی الحجہ ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ آج کے دن ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کی جگہ عرفات کا میدان ہے جو کہ مینا سے تقریباً 9 کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو آپ نے اب عرفات کے میدان کی طرف جانا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں زوال کے بعد یا جس وقت بھی آپ پہنچ جائیں، اور زوال کے بعد عرفات کے میدان میں اگر آپ پہلے داخل ہو چکے ہیں یا زوال کے بعد آپ داخل ہو چکے ہیں، تو غسل کرنا علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ وقوف عرفہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور آپ کا قیام زوال سے پہلے وادی عارنہ میں جو مغربی طرف ہے وہاں جناب آپ کا قیام تھا، آپ کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، اور آپ نے وہاں غسل فرمایا، اور زوال کے فوراً بعد آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوئے۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں تو عرفات کے میدان میں جو لوگ امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو امام ان کو 2 خطبے دیتا ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھاتا ہے۔ 1 اذان 2 اقامت اور تکبیر کے ساتھ یہ دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو آدمی امام کے ساتھ شریک ہو۔ آج کل جو ہے ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے امام کے ساتھ تقریباً شرکت ناممکن ہے، اس لیے اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی جگہوں پر ہی وہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو ظہر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، اور عصر کی نماز آپ عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ وقوف عرفہ کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 ذی الحجہ کو احرام حج کی حالت میں حاجی زوال سے لے کر صبح صادق کے درمیان عرفات کے میدان سے دوڑتا ہوا بھی نکل جائے، یا ایک لحظہ کے لیے عرفات کے میدان میں داخل ہو کر باہر نکل جائے، تب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے، یہ رکن اعظم ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا رکن اعظم ہے، اگر کسی حاجی کا یہ رکن اعظم رہ جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی حج کے مناسک اور ارکان ہیں ان کی ادائیگی اور ان کا بدل موجود ہے، لیکن یہ ایسا رکن ہے کہ اس رکن کے رہ جانے پر حاجی کا حج رہ جاتا ہے۔ تو زوال سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کی زوال سے
اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا مقام عرفات کا میدان ہے۔ حدود عرفات کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور حدود عرفات پر چاروں طرف پیلے رنگ کے بورڈ لگا کر نشاندہی کی گئی ہے کہ عرفات کا میدان ہے۔ تو جہاں آپ کو گاڑیاں لے جا کر اپنے خیمے میں آپ کو وہاں پہنچائیں، وہاں آپ نے قیام کرنا ہے۔ ظہر کے وقت میں اپنی ظہر کی نماز ادا فرمائیں، عصر کے وقت میں آپ عصر کی نماز ادا فرمائیں، اور اس دوران آپ نے وقوف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ظہر کے وقت کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، عصر کی نماز بھی ادا فرمائی، اور جبل رحمت کے قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب جو ہے قبلہ رخ ہو کر اونٹنی پر سوار رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا ہے۔ اور اس وقوف کے اندر آپ نے صرف دعا مانگی ہے، اور تقریباً 5 گھنٹے سے 6 گھنٹے آپ کی دعا کا دورانیہ رہا ہے، اور آپ نے خوب الہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی۔ اس لیے عرفات کے میدان کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو آپ ضائع نہ فرمائیں، موبائل آپ بند کر دیں تاکہ لوگوں کے جو فون آتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ لوگوں نے آپ کو صرف فون کر کے دعا کے لیے کہنا ہے، آپ ان کے لیے دعا مانگیں، تو یہاں آپ دعا میں اکثر وقت اپنا دعا میں خرچ کیجئے۔ باقی علماء کرام نے کچھ اعمال بھی لکھے ہیں، بعض روایات سے وہ اعمال ثابت ہیں۔ زوال کے بعد کوئی آدمی چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض مختلف الفاظ بھی ہیں اس چوتھے کلمے کے، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح درود شریف، درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھے، یا اگر اسے مختصر کرنا چاہے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، درود شریف وعلینا معہم، اس طرح درود شریف پڑھ لے۔ یا دوسرا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلینا معہم۔ اس طرح یہ درود شریف مختصر پڑھنا چاہے تو مختصر پڑھ لے، ورنہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھے۔ تو چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ وقوف کا معنی ہی قیام کرنے کے ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ جب ظہر کی نماز آپ ادا کر چکیں، دعا میں مشغول ہو جائیے اور خوب دعا مانگیے، اور جناب یا ظہر کے بعد ان اعمال کو کر لیجئے، ان وظائف و اعمال کو کرنے کے بعد دعا میں لگ جائیے، اور جناب جو ہے عصر کے بعد تو بالکل میدان میں آپ آ جائیے، سائے کے تلے نہ رہیے، کھلے آسمان کے تلے قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل کہیں، 3 مرتبہ تلبیہ کہیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع کریں۔
اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور متعلقین اور احباب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعا مانگیں۔ مانگتے مانگتے جب آپ کے دعا کے الفاظ ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ جوش کے ساتھ تلبیہ پڑھیں اور دروشی پڑھیں، تکبیر و تحلیل، اللہ کی حمد و ثنا، پھر دعا ابتدا سے شروع کریں۔ پھر مانگتے مانگتے آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں، پھر جناب تیسری مرتبہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں اور درود شریف اور تکبیر و تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد پھر خوب دعا مانگیں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس وقت آپ نے عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، آج کے دن غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کی نماز آپ نے عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرنی، نہ ہی راستے میں ادا کرنی ہے، بلکہ غروب آفتاب پر آپ عرفات کے میدان سے باہر نکل جائیں۔ اگر کوئی حاجی غروب آفتاب سے پہلے حد عرفات سے نکل جائے اور غروب سے پہلے واپس نہ لوٹے تو اس پر جلدی کرنے کی بنا پر اس پر ایک دم لاگو ہو جائے گا، اس لیے غروب آفتاب پر ہی حد عرفات کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر جناب جو ہے آپ نے اب مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء کو آپ نے عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر اپنا کھانا پینا مختصر رکھیں، زوال سے پہلے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ آرام کا تقاضا ہے تو وہ بھی زوال سے پہلے ہی کر لیں، اور اس سارے سفر کے اندر اپنے ساتھ سامان لے کر نہ جائیں، بلکہ مختصر ایک آدھ چادر، چھوٹا موٹا تکیہ، اور جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ مستورات والے جناب جو ہے کوئی بڑی چادریں ساتھ ضرور رکھیں، اور ہو سکے تو چھوٹا موٹا جو ہاتھ میں لینے والا خیمہ ہے وہ اگر ساتھ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ مزدلفہ کے میدان میں جا کر آپ وہ خیمہ لگا لیں، کیونکہ مزدلفہ کے میدان کے اندر وہاں کوئی خیمہ نہیں لگا ہوا ہوتا۔ رات آپ نے گزارنی ہے، آپ کی مستورات نے رات گزارنی ہے، وہاں کچھ پردے کا نظام ہو جائے تو اس کے لیے کچھ ایسی شکل ہونی چاہیے، نیچے بچھانے کے لیے بھی کوئی نہ کچھ چیز ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر یہ خیمہ ساتھ ہو تو بہت ہی اچھا ہے مستورات والوں کے ساتھ، کہ خیمہ لگا کر مستورات اس میں بیٹھ بھی سکتی ہیں، آرام بھی کر سکتی ہیں۔ باقی عرفات کے میدان سے جب آپ چلنے لگیں تو آپ وہاں تازہ وضو فرما لیں، استنجا وغیرہ ہر چیز سے فراغت حاصل کر لیں، اور ایک آدھ بوتل جس کے اندر پانی ہو وہ اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ باقی اگر مزدلفہ کے میدان میں داخل ہونے سے کلومیٹر پہلے وضو خانے، استنجے خانے، وہاں اپنا وضو استنجا بھی تازہ کر سکتے ہیں، تاکہ وہاں جاتے ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اس لیے جناب جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ عرفات کے میدان میں آپ کا وقوف اگر ادا کر لیا آپ نے تو آپ حاجی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت نجد سے براہ راست حالت احرام میں جناب جو ہے عرفات کے میدان میں پہنچی، اور انہوں نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ انہوں نے مینا کا قیام نہیں کیا تھا، سیدھے ہی جناب عرفات کے میدان میں حالت احرام میں آئے تھے، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل حج یا رسول اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ ہم سیدھے نجد کے لوگ سیدھے عرفات کے میدان میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، وقوف عرفات کے میدان میں اور یوم العرفہ میں جناب وقوف کرنا، اس کا نام ہی حج ہے۔ تو رکن اعظم ہے یہ حج کا۔ کوئی حاجی دن میں اگر نہ پہنچ سکے
تو رات کے کسی حصے میں بھی اگر عرفات کے میدان میں قدم لگا جائے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے، اگرچہ تاخیر کی بنا پر اس پر ایک دم جناب لاگو ہوگا، یعنی قربانی کی شرائط کے مطابق بکرا ذبح کرنا ہوگا حد حرم کے اندر، بہرحال حاجی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے حج کے اندر جناب جو آئندہ آنے والی جو راتیں ہیں وہ جو دن پہلے گزر چکا ہے اس دن کے تابع ہے۔ 9 ذی الحجہ کے تابع 10 ذی الحجہ کی رات ہے، 10 ذی الحجہ کے تابع 11 ذی الحجہ کی رات ہے، 11 ذی الحجہ کے تابع 12 ذی الحجہ کی رات ہے، 12 ذی الحجہ کے تابع 13 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اگرچہ پورے سال میں پچھلی رات جو ہوا کرتی ہے وہ آنے والے دن کے تابع جناب ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی آسانی اور سہولت کے لیے اور ان کے رکن کی ادائیگی میں وسعت حاصل ہو جائے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آئندہ آنے والی جو رات ہے گزشتہ دن کے تابع کر دی ہے۔ لہذا 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا واجب ہے، اور اس کا وقت جناب جو غروب آفتاب کے بعد بھی 10 ذی الحجہ کی جو رات کی گزر رہی ہے صبح صادق تک، یہ رات 9 ذی الحجہ کے تابع قرار دے کر اس کو 9 ذی الحجہ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ لہذا زوال سے لے کر اور صبح صادق تک جناب اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ یہ عرفات کا میدان ہے اور عرفات کے میدان کا قیام آپ نے کر لیا ہے، آپ کا حج ادا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔